مضمون ہے جو آج میں نے سمجھانا ہے، بس وہ مضمون شروع لگا، اس کو بڑی اچھی طرف سمجھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جن الفاظ کا انسانی سوسائٹی میں استعمال اعضاء اور جوارح کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی ذات کے لیے بعض ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کا انسانی معاشرے، انسانی سوسائٹی میں اس کا استعمال انسان کے اعضاء اور جوارح کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا یدن، وجہ، عین، ساق، اب یہ انسان استعمال کرتا ہے۔ یدن ہاتھ ہے، وجہ چہرہ ہے، عین آنکھ ہے، ساق پنڈلی ہے، یہ انسانی معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ تو وہ الفاظ جو انسانی معاشرے میں اعضاء اور جوارح کے لیے بولے جائیں، جب انہی الفاظ کو قرآن کریم میں اللہ کے لیے بولا جائے، اللہ نے قرآن کریم میں استعمال فرمائے، اس وقت ان کا معنی کیا ہے، ان الفاظ کا معنی کیا ہے، اس بارے میں 3 موقف ہیں۔ نمبر 1 متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف۔ نمبر 1 متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف، ان کا موقف یہ ہے التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات، کہ ہم یہ جو کلمات ہیں یدن، عین، وجہ وغیرہ، یہ کلمات اللہ کی صفات متشابہات ہیں جس کا معنی ہم کو معلوم نہیں، ہم یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور بغیر کیفیت کے ہیں، اور ہمیں اس کا معنی بالکل معلوم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کلمات کے بارے میں متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ یہ کلمات متشابہات ہیں، ہمیں ان کا معنی معلوم نہیں، ہم یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ صفات ہیں لیکن مخلوق سے بالکل مشابہ نہیں ہے، مخلوق جیسی نہیں ہے۔ ید ہے، مخلوق جیسا نہیں، لیکن ید کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ید کا معنی کیا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہت اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارے عموماً درسگاہوں میں بھی اس پر اچھے خاصے خلجان موجود ہوتے ہیں، جب میں وضاحت کروں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ مثلا الفقہ الاکبر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فہو لہ صفات، یہ جو قرآن کریم میں اللہ کے لیے ید، عین، وجہ استعمال ہوا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ ولا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ، اور یہ نہ کہا جائے کہ ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے، ید سے مراد اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اس لیے اس میں اللہ کی صفت ید کا ابطال ہے۔ صفت ید کا کیا معنی؟ جب ہم نے کہا ید کا معنی قدرت ہے، اب ید تھی صفت جس کا معنی معلوم نہیں تھا، تو جب ہم نے اس کا معنی بتا دیا تو ید کا حقیقی معنی کیا تھا وہ تو ہم نے ختم کر دیا نا، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس میں صفت کا ابطال ہے کہ ہم نے اللہ کی صفت کو ختم کر دیا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ، یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے۔ وَلَٰكِنْ يَدُهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ، ہاں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ید خدا کی صفت ہے جس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیں میں کیوں غلط فہمی دور کر رہا ہوں، بار بار سمجھیں۔ ہمارے ہاں جب بھی آپ اپنے اکابر کی کوئی کتاب اٹھائیں گے تو ید کا معنی قدرت لکھا ہوگا۔ والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل، کہتے ہیں نا، حضور پاک نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، تو ید کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارا موقف ہی نہیں ہے۔ امام صاحب فرما رہے ید کا معنی قدرت کرنا، یہ معتزلہ کا مذہب، ہمارا مذہب ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ جب بھی درسگاہ میں پڑھیں گے نا ید، تو آپ ہر استاد سے یہ سنیں گے اللہ کے لیے ید ہے کما یلیق بشانہ، کہتے ہیں نا اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ، اللہ یہ ہمارا موقف ہی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتے اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے یدن، عین، وجہ، یہ اللہ کی صفات ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، نہ ہم اس کا معنی جانتے ہیں نہ اس کی کیفیت جانتے ہیں، نہ اس کا معنی جانتے ہیں نہ اس کی کیفیت جانتے ہیں۔ بس ید یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، نہ
ید کا معنی کرنا ہے خدا کے لیے ید ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ید کا معنی ہاتھ نہیں کرنا۔ جب آپ نے ید کا معنی ہاتھ کر دیا تو آپ نے تو ید کا معنی بتا دیا نا، پھر آپ کیسے کہ میں اس کا معنی معلوم ہی نہیں۔ تو ید کا معنی ید ہی ہے، عین کا معنی عین ہے، وجہ کا معنی وجہ ہی ہے، لیکن کیسا؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تھوڑی سی بات آگے چلنے دیں، پھر آپ کو بات کھلے گی میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ یہ ہے متقدمین اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ متاخرین کا موقف یہ ہے کہ یہ کلمات صفات متشابہات ہیں، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم ان کا معنی کرتے ہیں گمان کے درجے میں۔ ہم ان کا معنی کرتے ہیں گمان کے درجے میں۔ ید کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہم جب کہتے ہیں ید کا معنی قدرت ہے، یہ یقینی معنی نہیں ہے، گمان کے درجے میں ہے۔ کس درجے میں ہے؟ تو اس کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن حقیقی معنی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم ان کے معنی کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ مناسب تعویل اس میں کر لیتے ہیں، لیکن گمان کے درجے میں۔ اب ایک سوال سمجھیں۔ سوال یہ ہے، ابھی الفقہ الاکبر میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات جب سنی تو آپ نے فرمایا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور متاخرین بھی فرما رہے ید کا معنی قدرت ہے، تو پھر یہ معتزلہ کا مذہب ہوا۔ سوال سمجھ آ گئے؟ اب جواب سمجھیں۔ معتزلہ کہتے ہیں ید کا معنی قدرت ہے یقیناً، متاخرین فرماتے ہیں ید کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا معنی قدرت ہے ظنن۔ تو معتزلہ ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرتے ہیں، اور متاخرین اہل سنت ید کا معنی قدرت درجہ گمان میں کرتے ہیں، ظن میں کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے معتزلہ کا مذہب جدا ہے اور متاخرین اہل سنت کا مذہب بالکل جدا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟